اللہ. سورت کا خلاصہ ایک تو آیات مداینہ ہے، اس کو آیات مداینہ کہتے ہیں. لین دین کا مسئلہ، قرض اور ادھار کا مسئلہ. اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک تو لکھا کرو، دوسرا یہ کہ گواہ بنایا کرو، اور تیسرا یہ کہ مضمون ہر ایک کو معلوم ہو، اور چوتھا یہ کہ بموقع گواہ آیا کرے اور گواہی سچی طرح دیا کرے. معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں بہت فائدہ ہے. ہر دونوں اس تحریر کے پابند ہو. عام طور پر ادھار سے بڑا فساد بنتا ہے. مقرض اور مستقرض کے اندر قسم قسم کے شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وہ پر وہ لڑائی جنم لیتی ہے. اس واسطے تحریر ادھار میں واجب ہے. اگر کوئی ادھار کرے اور تحریر نہ کرے تو وہ گناہگار ہو. جو نقد معاملہ ہے اس میں بھی تحریر ہونا چاہیے، لیکن وہ مستحب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار کرنے لگو کسی بھی قرض کا، الی اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو. اللہ کا حکم ہے فاکتبوہ، لکھنا واجب ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ دے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا انصاف سے. اللہ، ایک اچھا لکھنے والا، وہ بہترین طریقے سے لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے، پر ضرور لکھے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرے وہ آدمی جس پر حق آتا ہے. جس کو پیسے دینے ہیں، جس کے ذمہ قرض آ رہا ہے، وہ املا کرائے کہ فلاں سے فلاں کا معاملہ ہوا، اتنے لاکھ میں، اتنے ہزار میں، اتنے پیسے دے دیے گئے، اتنے باقی ہے، 6 مہینے اتنے دن کے بعد یہ بقیہ مدت کے اندر اتنی رقم دی جائے گی فلاں فلاں کے گواہی میں، فلاں فلاں مقام پر. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور املا کرے وہ آدمی جس پر حق آتا ہے. اس کو موملی کہتے ہیں، موملی، املا کرنے والا. قدیم زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا، درس ہوتا تھا اس طرح، 2 بازاروں تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ ایک آدمی یہاں سے کہتا تھا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، آواز وہاں تک گیا، پلر تک. ایک اور آدمی کھڑا ہے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، گیٹ کے پاس، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، آگے تک جو لوگ ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ابن سبعین کے درس میں 70,000 سے لوگ کبھی کم نہیں ہوئے تھے. اور عاصم اتم، حاتم جو ہے عاصم اتم، اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے درس میں 1.25 شاگرد ہر وقت ہوتے ہیں. آسمان و زمین نے یہ نقشے بھی دیکھے درس ہوتے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے وہ اللہ سے جو رب ہے اس کا. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءٍ، تحریر میں کوئی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آ رہا ہے بیوقوف، او ضعیفاً یا ناتوان، او لا يستطيع، یا طاقت نہیں ہے، ان يمل ہوا کہ وہ املا کرا دے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس لکھوا دے اس کا رشتہ دار انصاف سے. اب بات سنو، پہلے فرمایا جس کو ادا کرنا ہے وہ لکھوا دے. اب اس میں صلاحیت نہیں، اس کو زبان نہیں آتی، اس کو فکرے نہیں آتے، وہ مضمون نہیں جانتا، تو وہ اپنے کسی معتمد رشتہ دار کو لے آئے اور وہ پورے انصاف سے اس کی طرف سے لکھوا دے. عجیب عجیب بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. میرپور خاص کے اندر روڈ پر ایک بھینس موالی نے پکڑا تھا اور کھڑا تھا، منڈی لگی تھی بھینس کو. اس زمانے کی بات ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے. میں نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 16,000 منہ سے بولتا ہوں اور 10,000 تو ضرور لوں. بڑی خوبصورت جوان بھینس.
ابھی ابھی بچی دے چکی تھی، لیکن اس کے انداز سے مجھے پتہ چلا کہ یہ کوئی موالی ہے، ہیرونچی وغیرہ چرسی ہے، اس کی عقل صحیح نہیں ہے، مصیبت ہے۔ اور ایک آدمی کو بیوی نے کہا کہ یہ گائے تو بیچنے جا رہے ہو لیکن 30,000 سے کم میں نہ کرو، اچھی گائے ہے، دودھ والی خوبصورت۔ تو وہ چلا گیا اور بیچ کے آیا۔ بیوی نے پوچھا کتنے کا بیچا؟ کہا 30 کی۔ آپ نے کہا تھا ایک آیا تھا وہ 35 دے رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں 35 کیوں دوں گا، مجھے تو 30 کی دینی ہے۔ تو بیوی نے اس کا نام مراد 35 اچھے تھے، منڈی چڑھی تھی تو کہا آپ نے جو 30 بولے تھے سفیہ احمق او لا یستطیع، یا اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہوتے۔ ایسا گل محمد آ کلو یا خزانہ دا او چه خزانہ چا خسوی بادشاہ بوی۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہ بناؤ 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، مرد 2 کافی ہے شہادت کے لیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر نہیں ہے 2 مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ممن ان میں سے ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، ان تضل احداہما، اگر بھٹک گئی ایک عورت، فتذکر احداہما الاخری، یاد دلا دے گی اگلی دوسری۔ اللہ اکبر، عورتیں کام کی باتیں بھولتی، ویسے یاد رکھے گی لیکن آپ اس کو کہا کہ ذرا بھولنا نہیں تو ضرور بھول جائے گی۔ عورتیں ناقص العقل ہے اور ان کے فہم و ادراک کے اندر بہت کمی ہے۔ اور ایک عورت غصے ہو گئی، مجھے کہا بتاؤ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں نے کہا کمی تو بہت ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ ایسا غصے ہو گئے، اب کیا کیا خطاب کرتے ہیں ہمارے خلاف، مردوں کو اکساتے ہیں، ہم میں کیا کمی ہے؟ میں نے کہا آپ میں تو بہت کمی ہے لیکن بولی نہیں جا سکتی ہے، مناسب نہیں ہے ایک عالم کی حیثیت سے۔ آج ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا کمی ہے، اس کو اپنی ہر چیز پوری پوری نظر آ گئی۔ ایسا اور مولانا صباح احسن مرحوم یہاں سامنے بیٹھتے تھے، اس زمانے میں یہ آخر سب چھما رہتے تھے، اب تو ان کو نیند کا غلبہ ہے، آگے پیچھے ہو جاتے۔ تو ایک عورت بیچ میں آئی محلے سے اور مولانا صباح احسن صاحب سے کچھ جھگڑا کرنے لگی لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر۔ مولانا نے کہا کہ بھائی محلے والے چاہتے ہیں اور ضروری در سے ہم نہیں بند کر سکتے۔ اس نے کہا میں بند کر رہا تو چھوڑوں گی، ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرا، میں ادھر سے دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا، میں تو پڑھا رہا تھا قرآن شریف۔ اس وقت وقفہ ہوتا تھا، وقفے میں چلا گیا، مولانا صباح کو بلایا، میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ لڑکی عورت آئی تھی، کہا جی بڑا جھگڑا کیا۔ میں نے کہا اس کے بعد کہا کہ وہ ہاں چہرے پر ہاتھ پھیر کے گئی۔ تو میں نے کہا بس یہ آپ نے غلطی کی، جب اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا نا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ چہرے پہ ہاتھ وہ پھیرے جس کی قیمتی داڑھی ہو، آپ اپنی قیمتی جگہ پہ ہاتھ پھیرے، چھوڑے۔ آپ کا چہرہ کیا ہے؟ اس پہ تو داڑھی واڑی نہیں، داڑھی منڈے کا چہرہ اور عورت کا چہرہ برابر۔ جہاں آپ کو ہاتھ پھیرنا چاہیے وہاں پھیرے تو آپ ادھر پھیر رہی، غلط جگہ پہ۔ فرمایا 2 عورتیں کیوں؟ اگر بھٹک گئی ایک تو یاد دلا دی گئی اگلی دوسری۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، گواہ لوگ انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب بھی ان کو دعوت دی جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور سستی نہ کرے لکھنے سے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، إِلَىٰ أَجَلِهِ، وقت مقررہ تک کے لیے۔ جب ادھار کا معاملہ ہے تو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الحرب اول ما تکون صغیرۃ، لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو چھوٹی سی بات سے ہوتی ہے، پھر اخیر میں بھڑکتی ہے اور دشمنی اور کئی لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ، اور یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، اور گواہی بھی صحیح رہے گی لکھنے سے۔
وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور نزدیک ہے کہ شک نہیں کرو گے. معلوم ہے إِلَّا أَن تَكُونَ حَاضِرَةً، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، مگر یہ کہ ہو تجارت ہاتھ در ہاتھ، نقد کا معاملہ ہے. تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جن کو پلٹاتے ہو آپس میں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، نہیں ہے وبال تم پر کہ نہ لکھو اس کو. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ اذا تبایعتم، جب بھی خرید و فروخت کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، تکلیفیں نہ دی جائے لکھنے والے کو یا گواہی دینے والے کو. کیا مطلب کہ غلط لکھوائے، لکھنے سے انکار کرے، گواہ کو کہے ایسی گواہی مت دے، یہ زیادتی ہے. آج جس شہر میں ہم ہیں اس میں تمام بڑے معاملات کے گواہان کو قتل کر دیا گیا. جس معاملے میں بھی گواہ موجود ہے اس کو قتل کر دیتے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ بڑی نافرمانی ہوگی تمہاری طرف سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتے تم کو اللہ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اللہ ایک جگہ اسکول کے بچوں کی چھٹی ہو رہی تھی. اسکول کے بچوں کی چھٹی ہو رہی تھی، گرمی کی چھٹی ہوتی ہے ابھی ہے نا. تو ماسٹر صاحب کہتے تھے 2 ماہ اور 10 دن کی چھٹی ہے، گھر جا کے امی کو بتاؤ. ماسٹر صاحب سے میں نے پوچھا ماسٹر صاحب یہ کیا تماشا ہے، باپ کو کیوں نہ بتائے کہ وہ باپ کو کہاں یاد رہے گا. وہ ظالم جو دادا ہوا. قرآن کہتا ہے عورت بھٹکتی ہے، ماسٹر صاحب کہتے ہیں باپ بھٹکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ باپ نے وہ کام کیے جو عورتوں سے گئے گزرے، وہ اپنا مطلوبہ مقام کھو چکے. اس لیے اب ان میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے جتنا گھر کی عورت میں. وہ خود ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کرنا ہے. اتنا تو یہ پسماندگی میں مبتلا ہو گئے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر کرو. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ پاؤ تم نے لکھنے والا. سفر میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلوبہ کاتب موجود نہیں. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، پس گروی رکھنی ہوگی اعتماد کے طور پر. رہن گروی گانا، پس گروی قبض کرانی ہوگی کہ یہ میرے پاس سونا ہے رکھ لو، یہ میرے پاس سامان ہے یہ رکھ لے، اتنے پیسے میں نے لے لیے، جب یہ پیسے واپس کر دوں گا تو آپ کی چیز آپ دے دوں گا، آپ سے لے لوں گا. گروی سے استمتاع ناجائز ہے. جیسے زمین کسی کی لے لی، آپ اس میں فصل بوئے، خرچہ کر لے، جب فصل آ جائے تو آدھا آپ کا آدھا مالک کا، یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ جب تک گروی ہے تو یہ میری مملوکہ ہے، غلط طریقہ ہے. عین الہدایہ میں لکھا ہے، اس پر علماء مذاہب کا اتفاق ہے کہ گروی سے فائدہ لینا زندگی کا کام ہے، ملحد اور ناجائز آدمی کا کام. مکان آپ کے پاس گروی ہے، بے شک ہے، 5 ماہ 6 ماہ 10 ماہ 2 سال. جب وہ مکان چھوڑا لے تو جتنے دن آپ رہے ہیں اتنے دن کا کرایہ کٹوا کر کے ان کو واپس کر. استمتاع بالمرہون ناجائز ہے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر اعتماد کیا بعض نے بعض پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس ادا کر دے وہ شخص کہ امانت رکھی گئی تھی، کہ اعتماد کیا گیا تو اس پر امانت اس کی. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے جو رب ہے اس کا. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور چھپانا نہیں شہادت. وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شہادت چھپائے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک اس کا دل گناہگار ہوگا. کیونکہ حب مال دل سے ہے، اور مال کی بیماریاں بھی دل کو ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ المال الزائد، ضرورت سے زیادہ مال و دولت، ممرض للقلب، دل کی بیماری پیدا کرتا ہے. طب کی کتابوں میں لکھا ہے المال الزائد ممرض للقلب فإنه آثم قلبه فی قلوبهم مرض واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے، خوب عالم ہے.